کہ روس اور چین کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت ساری دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، آج کی ان کی ڈیڈ لائن وغیرہ بھی ہے، پوری سیولائزیشن کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے، پاکستان کی جو حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ Iranians who initially believed the US and its allies could bring stability are now rejecting that idea after over a month of ڈیڈلی اٹیکس۔ اچھے طریقے سے ریاست پاکستان نے، سنجیدہ لوگوں نے امریکہ بات کی، ادھر بات کی، ادھر بات کی، اچھے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ روس اور چین کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ عالمی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے روس اور چین کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جو فوجی کارروائی ہے ہم نہ اس کا حصہ بنیں گے، نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوجی کارروائی ہے یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے بحرین نے ایک ریزولوشن پیش کی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں، اس کو روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ 11 ممالک نے اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا، 2 نے ابسٹین کیا، یعنی انہوں نے ووٹنگ میں شرکت نہیں کی، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور چین نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، تو یہ آٹومیٹکلی ویٹو ہو گئی، مسترد ہو گئی، کیونکہ یہ جو دونوں ممالک ہیں یہ مستقل رکن ہیں سلامتی کونسل کے۔ اچھا، اب یہ جو ریزولوشن ہے اس کے اوپر کافی دنوں سے کام ہو رہا تھا، اور اس میں جو پہلا ڈرافٹ تھا اس کے اندر واضح طور پہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے گرین لائٹ تھی کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں کھولتا تو اس کے خلاف فوجی ایکشن ہو سکتا ہے، اور جو بہت سارے ممالک ہیں وہ مل کے فوجی کارروائی کریں اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوا دیں۔ لیکن اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایران کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں، جس میں آپ کو پتا ہے کہ روس اور چین کا میں نے پہلے بھی نام لیا، انہوں نے مخالفت کی اور دوبارہ اس ڈرافٹ کو چینج کیا گیا، یعنی وہ جو ریزولوشن کا ڈرافٹ تھا اس کو چینج کیا گیا، کافی حد تک اس کو ٹون ڈاؤن کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی روس اور چین نے اس کی مخالفت کی اور اس کو ویٹو کر دیا۔ اچھا، یہ جو ممالک ہیں جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اس میں یو کے شامل ہے، یو ایس اے شامل ہے، بحرین شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈنمارک شامل ہے، گریس شامل ہے۔ پاکستان نے اس میں ووٹنگ میں شرکت نہیں کی، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ کولمبیا نے بھی ووٹنگ میں شرکت نہیں کی، صومالیہ نے، پاناما نے اس کے حق میں ووٹ دیا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ روس اور چین کی جانب سے جب ویٹو کر دیا گیا تو پھر یہ وہیں پہ ختم ہوگی، اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت ساری دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، آج کی ان کی ڈیڈ لائن وغیرہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بائی دا ٹائم آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو بہت سارے معاملات آگے بڑھ چکے ہوں، لیکن جس قسم کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں انفارچونیٹلی اس کے اوپر عالمی سطح پہ اس طرح کا ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ان سے کہیں کہ بھائی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایران کے اندر دیکھیں تو کل بھی وہاں سے ویڈیوز آتی رہیں جن کے اندر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہاں کی جو عام آبادی ہے، سویلین آبادی ہے، وہ پلوں کے اوپر جا کے کھڑی ہو گئی ہے، پاور پلانٹس کے پاس بہت سارے لوگ جا کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی اس میں سنگر شامل ہے، خواتین شامل ہیں، بچے شامل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیسے ان کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بات کی کہ بھائی ہم تمہاری پوری سیولائزیشن ختم کر دیں گے، اور ایک رات کے اندر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ماڈرن ہسٹری کے اندر ایک ملک کا صدر جو ہے وہ اس طریقے سے دھمکیاں دے رہا ہو کہ جناب ہم پوری سیولائزیشن کو ختم کر دیں گے۔ اچھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو پیغام شیئر کیا ہوا تھا سیولائزیشن کے حوالے سے، اس کے اوپر پاکستان میں جو ایرانی ایمبیسی ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ یو ڈو ناٹ نو ہاؤ سیولائزیشنز ورک بیکاز نیور ہیڈ ون۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ تمہارے پاس کبھی کوئی سیولائزیشن نہیں تھی، اس وجہ سے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیولائزیشنز کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے ان کو ختم کرنے کی بات کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ آگے انہوں نے لکھا they are not born over a night and will not die over a night۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوور نائٹ نہ پیدا ہوتی ہیں، سیولائزیشن بنتی ہیں، نہ اوور نائٹ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ ایک رات کے اندر تم بمباری کر کے ہماری تہذیب کو ختم کر دو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ حیران کن طور پہ یہ جو اتنا اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اس کے اوپر عالمی سطح پہ جو عالمی لیڈران ہیں، بہت سارے حکمران ہیں، ان کی جانب سے کچھ نہیں کہا جا رہا، اور کوئی زیادہ اس کے اوپر اس طریقے سے تنقید وغیرہ نہیں کی گئی۔ اگر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ راہل گاندھی صاحب کی ٹویٹ ہے۔ بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے راہل گاندھی صاحب اپوزیشن کے رہنما ہیں، کانگریس جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور راہل گاندھی صاحب نے ٹویٹ کی بھی ہے کہ وارز آر ٹریجک yet they remain a reality۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ٹریجک چیزیں ہوتی ہیں، افسوسناک چیز ہوتی ہے جنگ، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ جنگ ہو جاتی ہے۔ آگے انہوں نے لکھا کہ any language or action
that contemplates the end of civilization is unacceptable in the modern world. लेकिन आगे उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी बात या एक्शन जिसके नतीजे में यह कहा जा रहा हो कि जनाब एक पूरी तहजीब को हम खत्म कर देंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब ये राहुल गांधी ने तो इसके ऊपर तनकीद कर दी जो ट्रंप ने बात की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात के रहनुमा ने जो हुकूमत के अंदर शामिल हैं, बिलावल साहब, मरियम बीबी, किसी ने इसके ऊपर तनकीद नहीं की। इसी तरह पहले भी मैंने आपको बताया जो पिछला सोशल मीडिया पे ट्रंप ने पैगाम शेयर किया था, उसके ऊपर टकरसन काल जो अमेरिकन सहाफी है उसने तनकीद की कि भाई तुम कैसे मजहब का मजाक उड़ा सकते हो, कैसे तुम इस्लाम के हवाले से इस किस्म की बात कर सकते हो। लेकिन किसी भी मुस्लिम मुल्क की जानिब से कोई तनकीद नहीं हुई ट्रंप के ऊपर, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। और इस लैंग्वेज के ऊपर भी जहां पे वो एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहा है, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने, पाकिस्तान की जो हुकूमत में शामिल सियासी जमातें, किसी ने कोई बात नहीं की, ना ही हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई रिएक्शन आया। और दुनिया के बहुत सारे जो दीगर ममालिक है वहां से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन एटलीस्ट राहुल गांधी साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल, और इस तरह की लैंग्वेज की कोई गुंजाइश या जगह नहीं है मॉडर्न दौर में। अच्छा, जिस किस्म की कार्रवाई की जा रही है अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर, उसके बाद अब आलमी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो पहले हुकूमत मुखालिफ थे और वो ये समझते थे कि यूएस जो है उसकी कार्रवाई से वहां पे लोगों को शख्सी आजादियां मिलेंगी, वहां पे कोई जमहूरियत मजबूत होगी, अब वो लोग भी इस कार्रवाई के खिलाफ हो गए हैं। और उन्होंने रिपोर्ट किया अल जजीरा ने कि इरानियंस हु इनिशियली बिलीव्ड द यूएस एंड इट्स allies could bring stability are now rejecting that idea after over a month of डेडली अटैक्स। यानी जिस तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं, एक महीने से जंग जारी है, अब उन लोगों ने भी इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। शुरू में वो ये समझते थे कुछ लोग कि शायद अमेरिका और उसके इत्तेहादी कोई वहां पे स्टेबिलिटी लेके आएंगे, इस्तेहकाम लेके आएंगे, कोई जमहूरियत लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, जो सारे वादे ट्रंप भी करता रहा। लेकिन अब वो लोग भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो अल्ट्रा मॉडर्न ईरानियन डायस्पोरा के लोग हैं जो ईरानी रजीम के खिलाफ बात करते हैं, ईरानी हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, वो भी वीडियोस बना के तनकीद कर रहे हैं ट्रंप के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, कि जिस किस्म के टारगेट्स की वो बात कर रहा है। और ये कहना कि जनाब हम 3000 साल जो तहजीब है, 4000 साल पुरानी तहजीब है, उसको एक रात में खत्म कर देंगे, क्या ये कोई महजब आदमी कह सकता है? और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि कोई भी इनके हक में ईरान के अंदर बात करेगा, इवन वो कितना भी हुकूमत का मुखालिफ हो, क्या वो इनके साथ आके खड़ा होगा? और इसी चीज को अब आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि जिस किस्म के एक्शंस लिए गए हैं ईरान के खिलाफ खित्ते के अंदर, उसकी वजह से ईरान की जो कौम है, जिसमें कहीं पे अगर कोई इख्तलाफ भी था तो वो इख्तलाफ भी खत्म हुआ है और लोग इकट्ठे हो गए इस बर्बरियत के खिलाफ, इस जारियत के खिलाफ। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि यूके ने भी एक तरह से ये कह दिया है कि जो ब्रिटिश बेसिस हैं उनको ईरान के खिलाफ अटैक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा और किसी किस्म की उनको एक तरह से इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप हमारे बेसिस को इस्तेमाल करें और जाके ईरान के ऊपर अटैक्स करें। और उसके साथ साथ जो खित्ते के अंदर अमेरिकन बेसिस हैं उनके हवाले से भी बहस जारी है कि जो अरब ममालिक के अंदर बेसिस हैं वहां से भी अमेरिकन उड़ते हैं, वहां से भी मिसाइल वगैरह फेंके जाते हैं। मैंने आपसे ये चीज पहले दिन से शेयर की है कि कुवैत से जो 3 F-15 गिरे थे और उस दिन कहा गया था कि ये फ्रेंडली फायर है। मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये फ्रेंडली फायर है। ये तो नहीं हो सकता कि 3 F-15 को हिट कर दिया जाए फ्रेंडली फायर के जरिए। इनको यकीनन ईरान की जानिब से हिट किया गया और ईरान की जो हमायती ग्रुप्स हैं इराक के अंदर, वहां से इनको टारगेट किया गया होगा। लेकिन ये जहाजों का कुवैत से उड़ना ये वाज़े तौर पे जाहिर करता है कि जो ये सरजमीन है अरब ममालिक की, वो इस्तेमाल हो रही है ईरान के खिलाफ। बाकी वो कोई बसंत में, मैंने कल भी जिक्र किया था, हिस्सा लेने के लिए तो नहीं उड़े होंगे ना, यकीनन वो इसीलिए उड़े हैं कि उन्होंने जाके ईरान के ऊपर अटैक करना। और इसी तरह खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, कहीं से कोई सर्वेलेंस प्लेन उड़ता है, अब सर्वेलेंस प्लेन को किस मुल्क के अड्डे के ऊपर टारगेट किया गया। इसी तरह बहुत सारे जो रेडार सिस्टम्स हैं जिनके जरिए ईरान के मिसाइल जो जा रहे होते हैं इसराइल की तरफ, उनको रास्ते में काउंटर करने के लिए या ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको बीट किया गया। ये सारे अरब ममालिक के अंदर थे और अरब ममालिक के अंदर अभी भी हैं अमेरिकन अड्डे हैं। ये बहस है कि भाई अरब जमीनों के ऊपर, अरब सरजमीन के ऊपर क्यों है अमेरिकन अड्डे इतने ज्यादा, ये एक बहस है जो चल रही है। एनीवे, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि खित्ते के अंदर जो अमेरिकन अड्डे हैं उनके खिलाफ भी ईरान की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं, इसराइल को भी हिट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो ट्रंप ने धमकी दी हुई थी उसको बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है।
اس کو باقاعدہ طور پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کے اوپر، بلکہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک لگا کے کاؤنٹ ڈاؤن شو کیا جا رہا ہے کہ بھائی اتنے گھنٹے رہ گئے، اتنے گھنٹے رہ گئے، ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ اور اچانک میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی سوشل میڈیا پہ بھی ایک دم سے ایران کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایران کے اوپر چڑھائی کر دی گئی ہے۔ آلدو کہ جو حکومت پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے، اس کا موقف بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں میچیور ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبویسلی اگر سعودی عرب کے اوپر جا کے میزائل لگیں گے، بے شک وہ امریکن آئل کمپنی کے اوپر جا کے لگیں یا امریکن اڈے کے اوپر لگیں، تو اگر سعودی عرب کو اس کے اوپر تحفظات ہوں گے تو ہمیں بھی تحفظات ہیں۔ میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے معاملے کو ڈیل کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے ایران کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی چڑھائی کر دو اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی، ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی ہم ایران کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، ایران پہ اٹیک کر دیں گے، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم دونوں طرف سے بڑا ایک ہماری ڈیلیکیٹ پوزیشن ہے، اور جس طریقے سے اچھے طریقے سے ریاست پاکستان نے، سنجیدہ لوگوں نے امریکہ بات کی، ادھر بات کی، ادھر بات کی، اچھے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان میزائلوں کی وجہ سے جو سعودی عرب کے اوپر پھینکے گئے امریکن آئل کمپنی کے اوپر اور امریکن اڈوں کے اوپر، اس پہ بھی ریاست پاکستان، حکومت پاکستان یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی اس چیز کو تھوڑا سا روکا جائے۔ لیکن ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا، اس خدشے کا اظہار کیا، بلکہ باقاعدہ طور پہ بتایا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے سیز فائر والا، اس کو اسرائیل ناکام بنانا چاہتا ہے۔ ایران امریکہ بیٹھنے کو تیار تھے، اسرائیل نے مذاکرات کامیاب دیکھ کر بڑا حملہ کر دیا ہے۔ ڈار صاحب نے کہا کہ ایران کے اندر حملہ کیا گیا، اس کے انفراسٹرکچر پر حملہ کیا گیا، اس کے جواب میں ایران نے بھی حملہ کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر امریکہ کی گارنٹی یا اسرائیل کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اگر ایران کوئی حملہ کر رہا ہے، ایران کوئی پہلے حملہ تو نہیں کر رہا نا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو سب سے پہلے اسرائیل کو روکنا پڑے گا، پھر تو مذاکرات ساتھ بیٹھنا بے وقت ہے۔ بے شک آپ ساتھ بیٹھ جائیں، اگر آپ کے ساتھ اسرائیل آن بورڈ ہی نہیں ہوگا امریکہ کے ساتھ، تو پھر ایران کا یا امریکہ کا یا کسی اور کا قصور تو نہیں ہے۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کی اسرائیل پہ نہیں چلتی اور امریکہ اس کے کہنے کے اوپر سب کچھ کر رہا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگوں میں شامل ہوتا تھا۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے لیے اپنے بچے مروا رہا ہے وہاں پہ، تو کافی زیادہ ان کے ملک کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران کی کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا اسرائیل امریکہ کی بات مان رہا ہے؟ وہ تو اس کی بات بھی نہیں مان رہا، اگر ہم وزیر خارجہ صاحب کی بات مان لیں۔ لیکن یقیناً ایسا ہی ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ خطے کے اندر امن ہو، کوئی سیز فائر ہو، اور اس نے یقیناً ٹارگٹس میرے کو ہٹ کیا ہے۔ لیکن امریکہ کے صدر کی جو لینگویج ہے کہ ہم تہذیب ہی ختم کر دیں گے، تمہاری تہذیب ہی مٹا دیں گے، کیا یہ کوئی سنجیدہ لینگویج ہے؟ کیا ایک صدر کو ایسی لینگویج استعمال کرنی چاہیے؟ اور یہی وجہ ہے کہ راہل گاندھی صاحب نے بھی کہا کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر جنگیں بھی ایک ریالٹی ہیں، لیکن ماڈرن ورلڈ کے اندر اس طرح کی بات کرنا کہ کسی کی تہذیب کو ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس طرح کا کوئی ایکشن لینا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے آگے جوہری ہتھیاروں کا بھی ذکر کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب امریکہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ امریکہ کو جوہری ہتھیار استعمال کر لے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ بلف کر رہا ہے، اس کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور گزشتہ روز جو آئل فیلڈ وغیرہ کے اوپر، آئل کی کمپنی کے اوپر ایران کی جانب سے ہٹ کیا گیا، میرے خیال میں وہ بھی ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے تو پھر پورے خطے کے اندر جدھر جدھر آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے اڈے ہیں، وہاں پہ بھی انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ جو کرائسس ہے فیول کا، انرجی کا، یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر لے گا۔ اچھا، اب اس ساری جنگ کے اندر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ چین اور روس کھل کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، اب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی گزشتہ رات کو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن کو 2 ہفتے تک آگے بڑھا دیں، اور ایران سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ 2 ہفتے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسفل سیٹلمنٹ کی کوششیں ہیں وہ آن گوئنگ ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حکومت پاکستان کا جو اس وقت جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بڑا ایک جائز، مناسب اور بڑا میچور طریقہ کار ہے۔ ریاست پاکستان بڑے میچور طریقے سے بہیو کر رہی ہے، لیکن جس طریقے سے کچھ صحافیوں نے، کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ تجزیہ کاروں نے آ کے ایران کے خلاف آگ اگلنا شروع کر دی ہے، یہ انتہائی نامناسب قسم کی بحث چھیڑ دی گئی ہے۔ واللہ عالم
یہ کس نے ان کو مشورہ دیا ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا میچور ہے اور بڑا پازیٹیو ہے، اور کل رات کو دوبارہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب 2 ہفتے کی مہلت دی جائے، ایران بھی جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوا دے، اور اس کے بعد جو ہے کوشش کی جائے گی کہ اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ این ممکن ہے کہ امریکہ اس کے اوپر کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان تو سنجیدہ کوشش کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن جو ہم نے سوشل میڈیا پہ آن سلاٹ کل دیکھی اور آل آف سڈن جو ہے وہ ایران کو ولن بنا دیا گیا، وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ اچانک ایسا کیا ہو گیا، ایران نے کیا ہم پہ حملہ کر دیا، کدھر کوئی ایسی بات کر دی، کوئی خدا نہ خواستہ کسی مقدس مقام کو ہٹ نہیں کیا گیا، امریکن آئل کمپنی ہو جائے یا امریکن اڈے ہو جائیں، تو اگر وہاں سے امریکہ جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے ریجن سے، تو یقیناً وہ آگے سے ان کے خلاف بھی کریں گے، لیکن میرے خیال میں جو حکومت پاکستان کا موقف ہے میں اس کو بالکل درست سمجھتا ہوں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ایران کو وہاں پہ حملے نہیں کرنے چاہیے اور اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اصل ایشو ایران نہیں ہے، اصل ایشو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے، جب تک وہ اپنی جارحیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب اس کی ایک نئی ڈائمنشن آ گئی ہے سارے کانفلکٹ کی، اور اس میں جہاں پہ آ کے اب روس اور چین کھڑا ہو گیا ہے تو یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کیسپین سی والی سائڈ ہے وہاں سے ایران کو اسلحہ بھی آتا رہے گا، بہت ساری چیزیں بھی آتی رہیں گی جو پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے آگے جا کے اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے تو امریکہ کو مزید نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے۔ اور میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو F-15 گرے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جو اس طرح جہاز وغیرہ وہاں پہ ہٹ کیے گئے، یقیناً امریکہ کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، کچھ نہ کچھ ایسا اکوپمنٹ آیا ہے ایران کے پاس، اب اللہ عالم وہ کہاں سے آیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جناب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، چیزیں کس طرح حل ہوتی ہیں، اس لیے کہ خطے کی سچویشن اتنی سنگین ہو گئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ان کے جو نیشنلز ہیں ان کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ اس دفعہ یعنی اس سال آپ حج پہ جانے کے حوالے سے اگر کوئی پلان بنا رہے ہیں تو ری کنسیڈر کریں، اور بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا سفر نہ کریں، اور اگر آپ حج پہ بھی جا رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ ری کنسیڈر کریں، اپنے پلانز کو چینج کریں اور حج کے اوپر نہ جائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ آگے کس طرف جا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کی جانب سے یہ ٹریول ایڈوائزری دی گئی ہے ان امریکن شہریوں کو جو سعودی عرب جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا اس سال جو امریکن شہری حج کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو امریکن حکومت یہ ایڈوائس دے رہی ہے۔ اچھا جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مارکو روبیو صاحب کا ایک کلپ، جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان کا کلپ شیئر کیا گیا، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ایران جو ہے وہ ایوری لا نون بائی اسٹرائکنگ کمرشل ویسلز ان اسٹریٹ آف ہرمز، یعنی جو بھی دنیا کے قوانین ہیں ان کو رونتا ہوا ایران کمرشل ویسلز کو اسٹریٹ آف ہرمز میں ہٹ کر رہا ہے۔ تو بھائی آپ کس قانون اور کس انٹرنیشنل لا کے تحت ایران کے اوپر حملے کر رہے ہیں؟ ایک سکول پہ حملہ کیا، بچی کو مار دیا، کس انٹرنیشنل لا کے تحت صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہاری پوری تہذیب کو مٹا دیں گے؟ تو جب خود تھوڑی سی ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو انٹرنیشنل لا یاد آ جاتا ہے اپنی دفعہ، اور پوری دنیا میں یہ کیا کر رہے ہیں، کتنا انٹرنیشنل لا کا پاس کر رہے ہیں، وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔